آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج پھر ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ کیمرون کو اکثر افریقہ کا چھوٹا نمونہ یعنی افریقہ ان منییچر کہا جاتا ہے، لیکن یہ صرف ایک کیچی فریز نہیں ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو اس ملک کے جغرافیے، اس کے لوگوں اور اس کی پیچیدہ تاریخ میں بہت گہرائی تک بسی ہوئی ہے۔ چلیں مل کر دیکھتے ہیں کہ یہ منفرد ملک آخر بنا کیسے۔ یہ بات ہی سب کچھ کہہ دیتی ہے نا۔ ذرا سوچیں، ایک ہی ملک کے اندر سفر کرتے ہوئے آپ گھنے جنگلات سے نکل کر بنجر صحرا تک پہنچ جائیں اور پھر اونچے پہاڑوں سے گزرتے ہوئے وسیع و عریض ساحلوں پر آ جائیں۔ کیمرون میں یہ سب کچھ ممکن ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر اس حیرت انگیز تنوع کے پیچھے ہے کیا؟ وہ کون سی قدرتی اور تاریخی طاقتیں تھیں جنہوں نے مل کر زمین اور لوگوں کے اس پیچیدہ امتزاج کو شکل دی؟ آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ کیمرون کی کہانی اس کی زمین سے ہی شروع ہوتی ہے۔ یہ واقعی شدید تضادات کی سرزمین ہے، جہاں ہر علاقہ ایک نئی دنیا جیسا محسوس ہوتا ہے، جس کی اپنی الگ آب و ہوا اور اپنی الگ پہچان ہے۔ تو دیکھیں، ملک کو 5 بالکل الگ جغرافیائی علاقوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ جنوب میں گرم اور مرطوب ساحلی میدان ہیں جو گھنے جنگلات سے بھرے ہیں۔ پھر آتی ہے وسطی سطح مرتفع، اور جیسے جیسے آپ شمال کی طرف بڑھتے ہیں آپ کو خشک سوانا اور آخر میں صحرا کا کنارہ ملتا ہے۔ یہ سچ میں ایسا ہے جیسے ایک ہی ملک میں پورے براعظم کا سفر کر لیا ہو۔ اور اس جغرافیائی تنوع کی سب سے بڑی مثال ہے ماؤنٹ کیمرون، تقریباً 4100 میٹر اونچا۔ یہ نہ صرف ملک کی بلند ترین چوٹی ہے بلکہ ساحل پر موجود ایک ایکٹیو آتش فشاں بھی ہے۔ یہ اس سرزمین کی خام اور طاقتور توانائی کی ایک زندہ مثال ہے۔ لیکن یہ جو قدرتی طاقت ہے کبھی کبھی بہت خطرناک بھی ثابت ہوتی ہے۔ 1986 میں جھیل نیوز کا واقعہ ایک المناک یاد دہانی ہے کہ کیمرون کی ارضیات کتنی فعال اور غیر متمکن ہو سکتی ہیں۔ اس واقعے سے اس ملک کی قدرتی قوتوں کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو زمین کی بات تو ہو گئی، اب آتے ہیں یہاں کے لوگوں کی طرف۔ کیمرون کا انسانی منظرنامہ بھی بالکل اس کے جغرافیہ کی طرح بہت متنوع اور پیچیدہ ہے۔ ذرا اس عدد پر غور کریں، 250 سے بھی زیادہ زبانیں۔ یہ صرف ایک سٹیٹسٹک نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی ملک کی سرحدوں کے اندر 250 سے زیادہ مختلف ثقافتیں اور دنیا کو دیکھنے کے نظریات ایک ساتھ رہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا تنوع ہے جو روزمرہ کی زندگی سے لے کر قومی سیاست تک ہر چیز پر اثر ڈالتا ہے۔ اور یہ ثقافتی رنگا رنگی مذہب تک پھیلی ہوئی ہے۔ ملک کا جنوبی اور مغربی حصہ زیادہ تر عیسائی ہے، جبکہ شمال میں اسلام غالب ہے۔ لیکن ان بڑے مذاہب کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں روایتی افریقی عقائد کی جڑیں بھی بہت گہری ہیں، جو اکثر ایک دوسرے میں گھل مل جاتے ہیں۔ تو اہم نقطہ یہ ہے کہ کیمرون کی 2 سرکاری زبانیں یعنی فرانسیسی اور انگریزی اس کی نو آبادیاتی تاریخ کا سیدھا نتیجہ ہیں۔ فرانس اور برطانیہ نے اس علاقے پر بالکل مختلف طریقوں سے حکومت کی، جس کی وجہ سے 2 الگ الگ قانونی، تعلیمی اور ثقافتی نظام بن گئے جن کے گہرے اثرات آج بھی ملک پر موجود ہیں۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ کیمرون آج جیسا ہے ویسا کیوں ہے، ہمیں اس کی پیچیدہ تاریخ میں جھانکنا ہوگا۔ نو آبادیاتی تقسیم، آزادی اور پھر اتحاد کی ایک دلچسپ کہانی۔ یہ ٹائم لائن کیمرون کے بننے کی پوری کہانی بیان کرتی ہے۔ دیکھیں، سب کچھ 1884 میں شروع ہوا جب یہ ایک جرمن کالونی تھی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد ملک کو فاتح طاقتوں فرانس اور برطانیہ کے درمیان بانٹ دیا گیا۔ 1960 میں فرانسیسی حصے کو آزادی ملی اور ٹھیک 1 سال بعد برطانوی حصے نے اس میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا، جس سے ایک منفرد 2 لسانی وفاقی جمہوریہ وجود میں آئی۔ لیکن پھر 1972 میں اس وفاقی نظام کو ختم کر دیا گیا، اور یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس کے اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ وہ جو تاریخی تقسیم ہے وہ آج بھی بہت اہم ہے۔ دراصل ملک کو درپیش سب سے سنگین چیلنجز میں سے ایک یعنی اینگلوفون بحران کی جڑ یہی ہے۔ انگریزی بولنے والے علاقوں میں جو کشیدگی تھی وہ 2017 میں ایک کھلے تنازع میں بدل گئی، جو اس نو آبادیاتی میراث کے دیرپا اثرات کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، سیاست سے تھوڑا ہٹ کر اب بات کرتے ہیں اس متحرک ثقافت کی جو ایک متحد کرنے والی قوت کا کام کرتی ہے، جو تمام تقسیموں سے اوپر اٹھ کر کیمرون کے لوگوں کو ایک ساتھ لاتی ہے۔ اگر کیمرون کی روح کو سمجھنا ہونا تو 2 چیزیں ذہن میں رکھیں: میوزک اور فٹ بال۔ میکوسا اور بیکوتسی جیسے موسیقی کے انداز اپنی جاندار دھنوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہیں، اور جب بات فٹ بال کی آتی ہے تو ناقابل تسخیر شیر یعنی دی انڈومیٹیبل لائنز ایک قومی جنون ہے۔
वो सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि कौमी फख्र और इत्तेहाद की अलामत हैं, जिन्होंने कई बार अफ्रीका का सबसे बड़ा एजाज जीता है। तो आखिर में हम वहीं वापस आ जाते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी। कैमरून वाकई अफ्रीका का छोटा नमूना है। ये एक ऐसा मुल्क है जो एक ही सरहद के अंदर पूरे बरे-आज़म की पेचीदगी, खूबसूरती और जद्दोजहद को समेटे हुए है। ये एक ऐसी जगह है जहां बेपनाह इम्कानात गहरे चैलेंजेस के साथ साथ मौजूद हैं। और यहीं पर एक आखिरी सवाल पैदा होता है, ये जो गहरा तनव्वो कैमरून की पहचान है, क्या ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है जो इसे लचकदार बनाती है, या फिर ये इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है जो तकसीम पैदा करती है? इसका जवाब शायद वक्त ही दे पाएगा। हमारी ये मालूमाती वीडियो यहीं इख्तिताम पजीर होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सफ़र पसंद आया होगा। जो बातें हमने आपको बताई हैं, अगर वो आपके लिए नई थीं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए।